دوستو کریڈیبل آسی آفیشل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ دوستو انڈین دارالحکومت نئی دلی کے قلب میں واقع لال قلعہ گزشتہ دنوں ساری دنیا کی میڈیا میں اس وقت سرخیوں میں آیا تھا جب ملک کے یوم جمہوریہ کے موقع پر کسانوں کی ریلی کے سینکڑوں کسان لال قلعے میں داخل ہو گئے اور اس کی فصیلوں پر کسان تحریک کے پرچم لہرا دیے۔ پولیس کی اس قدر تعداد میں تعیناتی کے باوجود کسانوں کی ایک بھیڑ کا لال قلعے میں داخل ہونا کسانوں کے حق میں ہوگا یا نہیں، لیکن یہ قلعہ صدیوں سے چلی آ رہی جدوجہد کی علامت کا مظہر ضرور ہے۔ تاریخی طور پر اگر دیکھیں تو لال قلعہ دور جدید سے قبل انڈیا کی سالمیت اور تنوع کے مرکز کی علامت رہا ہے، اور یہ خیال صدیوں سے لوگوں کے ذہن میں پیوست ہے کہ لال قلعہ جس کے قبضے میں ہوگا ہندوستان اس کا ہوگا۔ پورے بر صغیر پر لال قلعے کی حاکمیت اورنگزیب کے دور میں اپنے عروج پر پہنچتی ہے جب وہ جنوبی ہند کے بھی اپنے تسلط میں لے آتا ہے۔ چنانچہ سن 1857 کی پہلی جنگ آزادی ہو یا پھر موجودہ میانمار کے دارالحکومت رنگون میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی جلاوطنی، انڈیا کی تحریک آزادی کے رہنما اور آزاد ہند فوج کے بانی سبھاش چندر بوس کا دلی چلو نعرہ ہو، یا پھر انڈیا کی آزادی کے دن 15 اگست 1947 کو لال قلعے کے لاہوری دروازے کی فصیلوں سے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کا خطاب، یہ سب لال قلعے کی عمارت اور دی آئیڈیا آف انڈیا اور اس کی سالمیت کی علامت رہا ہے۔ ان سب پر نظر ڈالنے سے پہلے لال قلعے کی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور اس کی تعمیر سے لے کر اب تک اس کو فتح کرنے اور ہندوستان کو علامتی طور پر فتح کرنے کا محاکمہ کس کے پاس ہے، یہ ساری چیزیں ہم آج دیکھتے ہیں۔ دوستو دلی کی تاریخ، زمانہ قدیم سے دلی کو جنوبی ایشیا کے اس خطے میں مرکزی اہمیت حاصل رہی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ راجہ اندر کی راجدھانی اندر پرست تھی، لیکن اس کی عملداری کہاں تک تھی اس کے متعلق قطعیت کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ سن 1206 میں مملوک سلطنت کے قیام کے بعد سے دلی ہندوستان کی اہم ترین ریاستوں کا دارالسلطنت رہی ہے۔ اگرچہ دوسری ریاستیں بھی خطے میں پھیلتی پھولتی رہیں، لیکن جو دبدبہ اور رتبہ دلی سلطنت کو ملا وہ اس دور میں کسی دوسری سلطنت کو نہیں مل سکا۔ مملوک سلطنت کے بعد خلجی سلطنت کا قیام عمل میں آیا اور اس کا پایہ تخت بھی موجودہ دلی قرار پایا۔ موجودہ دلی میں خلجی کے بعد تغلق، سید اور لودھی سلاطین کے پایہ تخت کے مختلف مقامات پر ہونے کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ مغلوں نے سن 1526 میں دلی کو فتح تو کر لیا، لیکن انہوں نے اپنا دارالحکومت دلی سے تقریباً 250 کلومیٹر دور شہر آگرے کو بنایا، یہاں تک کہ مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر کے پوتے اکبر نے وہاں سے تقریباً 50 سال تک حکومت کی۔ لیکن جلال الدین اکبر کے پوتے شاہ جہان نے ایک بار پھر دلی کو اپنا دارالسلطنت بنایا اور سن 1639 میں شاہ جہان آباد نام کا شہر بسایا، جو کہ دلی کے اندر ہی سابقہ تمام سلطنت کو شمار میں فیروز شاہ کوٹلہ سے ذرا آگے کی جانب واقع ہے۔ یعنی تقریباً 400 سال بعد بھی اس شہر کے قلعے کا علامتی طلسم زندہ اور برقرار ہے۔ 1857 میں یہ جنگ آزادی کا مرکز تھا، جہاں سے انگریزی حکومت کے خلاف ایک جدوجہد کا آغاز کیا گیا جو ناکامی کا شکار ہو گیا۔ اس بغاوت یا انقلاب کے بعد سے انڈیا میں انگریزوں کی مکمل عملداری قائم ہو گئی۔ اب تک وہ مشرق میں آباد شہر کولکتہ سے حکومت کر رہے تھے، لیکن دلی کی تاریخی اور جغرافیائی افادیت کے پیش نظر سلطنت برطانیہ نے اپنا دارالحکومت منتقل کر کے دلی کر دیا۔ سرخ پتھر سے تعمیر شاہ جہاں آباد کے قلعے کو آج لال قلعے کے نام سے جانا جاتا ہے، جو اپنی شان و شوکت کا استعارہ ہے۔
انگریزی میں اسے ریڈ فورٹ کہا جاتا ہے اور دنیا بھر سے یہ اسی نام سے مشہور ہے، لیکن اسے سب سے پہلے قلعہ مبارک کہا گیا، پھر قلعہ شاہ جہاں آباد اور پھر قلعہ معلیٰ کہلایا گیا۔ بعد میں عرف عام میں اسے لال قلعہ کہا جانے لگا۔ قلعے میں بہت سی عمارتیں شاہ جہاں کے بعد بھی تعمیر ہوئیں، یہاں تک کہ انگریزوں نے بھی اس میں اپنے انداز کی مختلف عمارتیں بنوائیں۔ جب ایرانی بادشاہ نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیا تو انہوں نے دلی کے لال قلعے کو فتح کر کے یہ بتا دیا کہ وہ ہندوستان پر قابض ہو گئے ہیں، لیکن وہ جاتے جاتے لال قلعے سے تخت طاؤس اور کوہ نور ہیرا بھی لے گئے۔ 1739 میں نادر شاہ کے حملے کے بعد مراٹھوں، سکھوں، جاٹوں، گجروں اور افغانیوں نے حملے بھی کیے اور مغلوں کے اقتدار کو پے در پہ زک بھی پہنچائی۔ دوستو، انڈیا میں کوئی دوسری ایسی عمارت نہیں جسے یہ مرتبہ حاصل ہو کہ وہ انڈیا کے مذہبی ہم آہنگی اور یگانت کو اس طرح پیش کرتی ہو جیسا کہ لال قلعہ پیش کرتا ہے۔ اورنگزیب کے دور سے اب تک لال قلعے کو جو مرتبہ حاصل ہے وہ کسی دوسری عمارت کو حاصل نہیں ہے۔ ہم اورنگزیب کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ اسی کے عہد میں اس پورے بر صغیر پر لال قلعے کی حکمرانی تھی۔ جب مغل حکومت زوال پذیر ہو گئی اور بادشاہ شاہ عالم کے زمانے میں یہ کہا جانے لگا کہ ازدلی تا پالم، بادشاہ شاہ عالم اس زمانے میں بھی دوسری آزاد ریاستیں جیسے نظام حیدرآباد، نواب اودھ یا نواب بنگال، یہ تینوں بڑی ریاستیں اپنے آپ کو علامتی طور پر مغل حکمرانی کے ماتحت سمجھتے تھے، اگرچہ وہ اپنے فیصلے اور دوسری چیزوں میں آزاد اور خود مختار تھے۔ دور جدید میں لال قلعہ گاندھی، نہرو، ابوالکلام آزاد اور سبھاش چندر بوس کے ہندوستان کے تصور کی علامت ہے، جس سے قومی سالمیت، جمہوریت، اقتدار کی پاسداری اور مذہبی ہم آہنگی کی ایک طویل تاریخ وابستہ ہے۔ اس آئیڈیا آف انڈیا کو ہندوتوا نوازوں نے نقصان پہنچایا ہے اور گزشتہ دنوں کسانوں کی وہاں آمد نے ایک بار پھر اس کی تاریخ اجاگر کی ہے۔ لال قلعہ جس مذہبی اور تہذیبی وفاق کو پیش کرتا آیا ہے، ہندوتوا نواز اس ایجنڈوں کو زک پہنچاتے رہے ہیں اور انڈیا میں ان دنوں جو ایک قسم کی آمریت پیدا ہو رہی ہے اس کو کسانوں نے چیلنج کیا ہے۔ ان کے خیال میں لال قلعہ تاریخی طور پر غلامی اور تسلط کے خلاف بغاوت کی علامت رہا ہے۔ انہوں نے حال ہی میں امریکہ کے کیپٹل ہل میں سفید فام کی برتری کے نظریات کے حاملین سے کسانوں کی تحریک کا موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ جہاں وہ ابراہم لنکن کے زمانے میں اٹھنے والی نسل پرستانہ تحریک کی یاد دلاتا ہے، وہیں اس کے برعکس گزشتہ روز لال قلعے تک پہنچنے والی کسان تحریک ہندوستان میں آمریت کی جانب بڑھنے والے قدم کے چیلنج کا مظہر ہے۔ دوستو، مغل شان و شوکت کی علامت رہنے والا قلعہ ایک زمانے تک وطن پرستی اور بہادری کی کہانیوں سے گونجتا رہا ہے۔ جب 15 اگست 1947 کو انڈیا کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے لال قلعے کے فصیل پر آزاد ہندوستان کا پرچم لہرایا تو وہاں سے ایک نئے ملک کا جنم ہوتا ہے اور اس کی بازگشت ہر سال یوم آزادی کے موقع پر سنائی دیتی ہے۔ جب ملک کے وزیر اعظم ہر سال اس کی فصیل سے قوم کو خطاب کرتے ہیں، لال قلعے سے کیے جانے والا خطاب ملک کے اندر کے علاوہ بیرونی دنیا کو بھی انڈیا کا پیغام دیتا ہے۔ لال قلعے سے کی جانے والی تقریر میں انڈیا کی پالیسی کو بیان کیا جاتا ہے جو کہ پوری دنیا کے لیے اہمیت کا حامل ہے، اور یہ کام گزشتہ 74 برس سے مسلسل جاری ہے۔ دلی کی تاریخی اور سیاسی حیثیت تو مسلم ہے، اس کا جغرافیائی محل وقوع بھی اسے انڈیا کا قلب بناتا ہے۔ آزاد انڈیا کے لیے ایک ایسے مقام کا انتخاب جس سے لوگ جذباتی طور پر جڑ سکیں اہم تھا۔ یہ بات اہمیت کی حامل تھی کہ یہ عمارت سامراجی دور کی یاد دہانی نہ کرائے، اس لیے 1947 میں دلی کو انڈیا کا دارالحکومت بنائے جانے کے بعد یہی واحد عمارت جو ان سارے تقاضوں کو پورا کرتی تھی۔
تاریخی طور پر انڈیا کے مجاہد آزادی سبھاش چندر بوس نے جب انگریزوں کے خلاف اپنی جنگ کا رنگون میں اعلان کیا تو انہوں نے دلی چلو کا نعرہ لگا دیا اور یہ بھی کہا کہ تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے مشن اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے زندہ بچ جانے والے ہیروز دلی کے لال قلعے میں انگریزی سلطنت کی قبروں پر فتح کی پریڈ نہ کر لیں۔ لال قلعے کو انڈیا کی اہم ترین تقریب کے لیے چنا جاتا ہے۔ علامتی اور تاریخی طور پر 1857 میں کیے جانے والے مظالم کو درست کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ دلی میں ایسی واحد عمارت تھی جو برٹش انڈیا کی یادگار نہیں تھی۔ تاج برطانیہ کو بھی اس بات کا علم تھا اور جب دسمبر 1911 میں دارالحکومت کو دلی منتقل کیا گیا تو اس وقت پرنس جارج اور کوئین میری انڈیا کے دورے پر تھیں اور انہوں نے 13 دسمبر کو قلعے سے جھروکا درشن دیا تھا۔ اس سے قبل صرف ہندوستانی بادشاہوں کو یہ کرنے کی اجازت تھی۔ 1857 میں جس طرح 80 سال سے زائد عمر والے تاجدار بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو ملک سے طول و عرض سے آنے والے باغیوں نے اپنا رہنما بنایا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، وہ ایک ایسا استعارہ تھا جسے سبھاش چندر بوس کی شعلہ بیان تقریر نے ایک بار پھر 1940 کی دہائی کے وسط میں زندہ کر دیا تھا۔ لال قلعے کی اہمیت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا اس پر تسلط ہوا تو وہیں مغل بادشاہ اور شہزادوں اور باغیوں کے خلاف مقدمہ سنایا گیا اور بعض کو پھانسی اور بعض کو جلا وطن کی سزا سنائی گئی۔ اس کے تقریباً 90 سال بعد دوسری عالمی جنگ میں قید ہونے والے INA کے رہنما کرنل شاہ نواز خان اور کرنل پریم کمار سہگل کے خلاف مقدمات سماعت کے دوران لال قلعے میں ہی قید رکھا گیا۔ لال قلعے کی تاریخی اہمیت کے ساتھ انڈیا کے ہر مذہب اور ملت کے لوگوں کے جذباتی لگاؤ کا ذکر پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے بھی کیا ہے اور قوم سے ان کے پہلے خطاب کے بعد سے وہاں سے مسلسل انڈیا کے وزیر اعظم خطاب کر رہے ہیں اور موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی بھی وہاں سے گزشتہ 6 سالوں سے خطاب کرتے آ رہے ہیں۔